بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب جو لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی کی محبت نہیں ہے۔ بولیے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ مسجدوں کا افتتاح ہو رہا ہے، حرم کے امام کی آمد ہو رہی ہے، لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے، پوری میڈیا لگی ہوئی ہے، حکومت کے پورے کارندے لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیتے۔ نہیں، محبت ہی نہیں ہے، سجدے ہیں، سجدے ہیں، دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حرم کا امام ہو یا مدینے کا امام ہو یا مسجد اقصی کا امام ہو یا کسی اور جگہ کا امام ہو، بے شک وہ جگہ مقدس ہیں، ان جگہوں کا ہم احترام کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا، مدینہ شریف کا، مسجد اقصی کا، کیونکہ ہم مسلمانوں کی وہ ایمانی اسلامی مراکز ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں کوئی ایسا شخص امامت کرتا ہو، ایسا آدمی امامت کے عہدے پر فائز ہو جس کے سینے میں رسول کی محبت ہی نہ ہو، تو اس مقام پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو بکر بھی مکے میں تھے، ابو جہل بھی مکے میں تھا، بولو، ابو لہب بھی مکے میں تھا، عتبہ بھی مکے میں تھا، امیہ ابن خلف بھی مکے میں تھا، شیبہ بھی مکے میں تھا، سارے کفار و مشرکین جو تھے اس وقت سب مکے ہی میں تھے، اور ابو بکر بھی مکے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے میں جو محبت رسول کو رکھا، یہ محبت رسول ابو جہل کے سینے میں نہیں تھی، نہیں۔ اس لیے حضور کی ہمیشہ برائی بیان کرتا تھا، حضور کو کم سے کم پیش کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، وہ ابو جہل آیا اور حضور کے تعلق سے بہت غلط جملہ بولا، اس نے کہا ہے محمد میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، یہ دشمنی کی بولی ہے۔ اس نے بدصورت کہا، تم بول رہے ہو وہابی لوگ کہ نبی ہم جیسے ہیں، تمہاری صورت دیکھو، تمہارا چہرہ دیکھو، کیا ہے تمہارا چہرہ، کیا ہے ہماری صورت، نبی جیسی ہے؟ ارے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اب جتنے غلامی ہو سکتی ہے اتنے سارے غلام، ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول میں جو رونق ہے وہ رونق وہابیوں کے چہرے پہ نہیں ہے، ہے نا؟ نہیں ہے، رونق کہاں سے آئے گی؟ جو رونق کا منبع اور مصدر ہے، جانے عالم جانے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہیں سے ان کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، تو کہاں سے رونق ملے گی؟ ارے دیکھو، آپ کتنا ہی بڑا مرکیوری بلب لگائیں، اتنا بڑا، ویسے تو مرکیوری بلب کا سائز اتنا ہوتا ہے، ڈے لائٹ مرکیوری بلب اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر فریم میں ہوتا ہے، کیس میں ہوتا ہے۔ آپ میں کہتا ہوں یہ مسجد جتنی بڑی ہے اتنا بڑا بلب بنا لیں، کتنا ہی بڑا بلب بنا لیں، اگر اس کا الیکٹرک سے کنیکشن نہیں ہے تو چلے گا نہیں، کتنا ہی بڑا لگا لیں، کتنی ہی بڑی داڑھی رکھ لیں، کتنا ہی لمبا جھبا پہن لیں، کتنا ہی اونچا بنا باندھ لیں، لیکن نبی سے کنیکشن نہیں ہے تو چمکے گے کہاں پہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں۔
حضرات گرامی، تو رونق، نورانیت، تمکنت، ملاحت جو بھی ہے، ان سبوں کا تعلق سرکار کی ذات ہے. وہاں سے کنیکشن جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، غلامی کا کنیکشن ہے نا، یہ رشتہ ایسا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. یہ غلامی کی نسبت جتنی مضبوط ہوگی، قسم خدا کی اتنا ہی نور سے منور ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ایسا دوست ہے ایمان والوں کا کہ وہ ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نکال کر تمہیں نور تک لے جاتا ہے. نور تک لے جاتا ہے. وہ کہاں ہے نور؟ وہ نور مدینے میں ہے. وہ نور مدینے میں ہے، وہاں تک لے جاتا ہے. یعنی مطلب اس کا تعلق نورانی سرکار سے ہو جاتا ہے. اللہ پاک جب ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے تو ان کو ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نکال کر انہیں نور تک لے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اور کافروں کا کیا کام ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے دوست تو شیاطین ہیں. ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور کی طرف سے لے جا کر ظلمتوں میں پٹکتے ہیں، وہاں ڈالتے ہیں ظلمتوں میں. اس لیے ان گستاخان رسول کے چہروں کو دیکھو. قسم خدا کی، ایک عاشق رسول اگرچہ کہ وہ رکشہ چلانے والا غریب مسلمان ہو، لیکن عاشق رسول ہے. اس کے چہرے پر جتنی رونق اور جتنی نورانیت ہوتی ہے، کسی بڑے سے بڑے بدبودار وہابی کے چہرے پہ نظر نہیں آتی ہے نا. یہ معاملہ ہے سمجھنے کا. بھائی چہرہ ہی تو نظر آتا ہے نا دنیا میں، اور کیا دکھتا ہے بولو؟ ایمان تو نہیں دکھ رہا سینے کا، ایک چہرہ تو نظر آ رہا ہے. چہرہ دیکھ کر ہی پتہ لگ جاتا ہے کتنا بڑا ایمان والا ہے. چہرہ دیکھ کے پہچانو. آنکھیں پیدا کرو چہرہ دیکھنے کی، اور آنکھیں پیدا ہوتی ہیں امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہونے سے. دیکھیے الحمدللہ یہ فقیر تو اسی در کا ایک ادنا غلام ہے. سرکار مفتی اعظم کی غلامی کا شرف حاصل ہے. الحمدللہ میرے پیر نے ایسا کچھ عطا فرما دیا. ہزاروں کا مجمع ہو، اس ہزاروں کے مجمع میں نظر اسی پہ جا کے پڑ جاتی ہے جو وہابی بدعقیدہ ہے. چھپ نہیں سکتا ہے، چھپ نہیں سکتا. جب اس گناہگار کی آنکھوں میں فیضان مفتی اعظم یہ ہے، تو بڑے بڑے جو متقی پرہیزگار آپ کے مریدین ہیں ان کا کیا حال ہو. الحمدللہ. تو میں بھی کہتا ہوں آپ بھی چہرہ شناس بنو. چہرہ شناس انہیں پہچاننے والے بنو. حضور کی محبت سب سکھاتی ہے. حضور کی محبت سب تمہیں اس قابل بنا دیتی ہے. حضور سے محبت رکھو، سرکار کی آل سے محبت رکھو، سرکار کے ازواج مطہرات کا ادب احترام بجا لاؤ، سرکار کے خلفاء راشدین سے محبت رکھو، غوث اعظم سے محبت رکھو، سرکار غریب نواز سے محبت رکھو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے محبت رکھو، حضرت بابا فرید سے محبت رکھو، صابر پیا کلیری سے محبت رکھو، حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت رکھو. جتنے اولیاء کرام ہیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ کا ہر ولی ہمارے لیے قابل محبت، قابل تعظیم، قابل احترام ہے، اور ان کی بارگاہوں سے ہم کو فیض ملا کرتا ہے. چاہے وہ کسی ولی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب اولیاء کا ادب ہم بجا لاتے ہیں، سب اولیاء کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. اس مسجد سے ہمارا تعلق ہے، رضا جامع مسجد سے ہمارا آپ کا تعلق ہے. ہم یہاں کے مصلی ہیں، ہم یہاں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا واعظ و نصیحت کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، محفل قادریہ میں آتے ہیں، ذکر اللہ کی محفل میں آتے ہیں. نسبت ہم کو یہاں سے ہے. ہم جانتے ہیں مرکز اہل سنت کو. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی مسجد کا ہم احترام بجا لاتے ہوں. جس مسجد میں ہم جاتے آتے نہیں ہیں، لیکن ہے وہ مسجد، ہر مسجد کا احترام کرتے ہیں.
ہر مسجد کا احترام جو سنیوں کی مسجد ہے، سمجھ گیا؟ تو ایسے ہی اللہ کے ولی جتنے ہیں دنیا میں، چاہے ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، کبھی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ان کے آستانے پر گئے ہو یا نہ گئے ہو، لیکن وہ ہے اللہ کے ولی، تو اللہ کا ہر ولی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل تعظیم۔ جتنی تعظیم کرو گے اللہ والوں کی، جتنا ادب کرو گے، جتنی محبت کرو گے نا، اللہ پاک اتنے ہی درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں سے محبت رکھو، ان کی عقیدت دل میں رکھو اور ان کا احترام بجا لاؤ، اللہ پاک یقیناً اس کا بہترین صلہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔